زلزلے پر حکومتی امدادی کارروائیوں پر آن لائن تنقید کرنے کے بعد ترکی میں ٹویٹر سروس معطل کر دی گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اشتعال انگیز سوشل میڈیا پوسٹ پر ترک پولیس نے 18 افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد نے زلزلے کے بعد حکومتی امدادی سرگرمیوں پر تنقید کی تھی۔ رپورٹس کے مطابق ترکی میں ٹویٹر استعمال کرنے کے لیے شہریوں کو VPN سروس استعمال کرنی پڑ رہی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یورپ ہماری فتح تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ چند یورپی رہنماؤں نے کیو کو جدید لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق برسلز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ ہم لڑاکا طیاروں اور دیگر طیاروں کا مسئلہ حل کرنے کے قریب ہیں۔ یورپی رہنماؤں نے یوکرین کو لڑاکا طیاروں سمیت دیگر جنگی سامان دینے کا وعدہ کیا ہے، تاہم زیلنسکی نے یورپی رہنماؤں کی جانب سے کیے گئے وعدے کے بارے میں مزید کوئی تفصیلات نہیں بتائی۔ نائجیرین نیشنل یونیورسٹیز کمیشن نے ملک کی تمام یونیورسٹیز کو 22 فروری سے 14 مارچ تک عام انتخابات کی وجہ سے بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ انتخابات 25 فروری کو منعقد ہوں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یونیورسٹی کو بند کرنے کا فیصلہ انتخابات کے لیے پولنگ کے دوران عملے اور طلبہ کی حفاظت اور تحفظ کے خدشات کے بعد کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ایگزیکٹو فورم اور کومیٹل گروپ کی جانب سے ریاض میں بین الاقوامی نمائش لیب میں پاکستانی کمپنیوں کی طرف سے شرکت کرنے والے چیئرمین اور CEOs کے اعزاز میں عشائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ممبر IT گورنمنٹ آف پاکستان سمیت دیگر کمپنیوں کے نمائندے اور مقامی سعودی بزنس کمیونٹی کے افراد شریک ہوئے، جبکہ پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی سہیل بابر، فرسٹ سیکرٹری محمد ذوالقرنین نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ لیب ایکسپو میں شرکت کر کے بہت اچھا لگا اور یقیناً IT سیکٹر میں پاکستان کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ سعودی عرب کے 2030 ویژن اور مستقبل قریب میں شروع ہونے والے منصوبوں میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تقریب سے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی سفارت خانہ پاکستان سہیل بابر کا کہنا تھا کہ پاکستانی کمپنیز کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا اور پاکستانی سفارت خانے کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔